بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ اللہ تمام روحوں کو جمع کر کے یہ عہد لے چکا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے باوجود بھی انسانوں نے بے شمار جھوٹے خدا تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سورج، چاند، آسمان پر گرجتی بجلی اور آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ کچھ قومیں تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا خدا تصور کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بتوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، لات۔ جہالت کے دور میں لات بت بہت ہی مانا جاتا تھا۔ لات بت شکل و صورت کے لحاظ سے مربع شکل کا تیار کیا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس بت کو خدا مانتے تھے۔ جہاں مسجد طائف کا بایاں مینار ہے، اسی جگہ اس بت کو نصب کیا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس بت کی دل و جان سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخی روایات ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابراہہ کا لشکر جب طائف سے گزرا تو قبیلہ بنو ثقیف نے اس لشکر کی اور بادشاہ ابراہہ کی خوب آؤ بھگت کی۔ طائف والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لشکر ہمارے بت لات کو ختم نہ کر دے۔ لات کا مطلب ہے کہ ستووں کو فروخت کرنے والا۔ عرب کی تاریخ میں ہے کہ ایک شخص حجاج کرام کے لیے ستو بناتا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس ستو بنانے والے کا انتقال ہو گیا تو اہل عرب نے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر ستو بناتا تھا اس جگہ پر ایک بت تیار کیا اور شروع میں لوگ اس کی زیارت کے لیے جانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ دور دراز سے کافر آ کر اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک نے لات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو؟ عزا۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کے لوگ عزا مورتی کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا مورتی اپنے دور کی مانی جانی مورتی تھی۔ لوگ دور دراز سے عزا کے پاس آ کر منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ عربوں کا کہنا تھا کہ عزا ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ روایات میں ہے کہ جو کوئی بھی اس لڑکی کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اس پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ اس کو خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ پھر یہ عورت اچانک ہی غائب ہو گئی، لیکن عرب کے لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیانی فاصلے پر وادی نخلا میں اس لڑکی کا بت تیار کر کے نصب کر دیا۔ طائف، قریش اور دوسرے علاقوں سے لوگ عزا بت کے پاس اپنی بڑی بڑی مرادیں لے کر آیا کرتے۔ جس کی مراد پوری ہو جاتی وہ قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتا۔ ناظرین گرامی، عزا مورتی کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ ایک شیطانی عورت تھی۔ اس شیطانی عورت کی رہائش اس بت کے قریب ایک درخت پر تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کے بت کو توڑنے اور اس درخت کو کاٹنے کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ حضرت خالد نے اس بت کو ایک ہی وار میں توڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس بت کو توڑا بلکہ اس جن عورت کو بھی مار دیا۔ منات بھی لات کی طرح عربوں کا ایک نامی گرامی بت تھا جس کو وہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ دور جہالت میں عرب اور قریش کے لوگ منات کو تقدیر اور موت کا خدا مانتے تھے۔ منات بت سب سے پرانا بت تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ سارا عرب منات بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن یثرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج منات بت کو بہت ہی زیادہ مانتے تھے۔ وہ جو بھی بڑا کام کیا کرتے یہاں آ کر منتیں ضرور مانگتے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں یہ روایات تھیں کہ جب یہ لوگ حج کر کے واپس جاتے تو اپنا احرام منات بت کے قریب آ کر اتارا کرتے تھے، جبکہ قبیلہ بنو ہزد اور بنو خسانتوں کے لوگ اس منات بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور میں یہ لوگ اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ لوگ منات بت کی عبادت نہیں کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اس بت کو ختم کر دو۔ حضرت علی نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ حضرت اسماعیل کی تبلیغ کی وجہ سے دین ابراہیمی پر قائم تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک خاص حصہ بھلا دیا۔ اس کے باوجود بھی توحید کے شاعر ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لہی مکے کا ایک طاقتور سردار کے طور پر سامنے آیا۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ ایک دفعہ عمرو بن لہی ملک شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ شام چونکہ انبیاء کی سرزمین تھی، اس لیے عمرو بن لہی بہت متاثر ہوا اور اس نے اسی بات کو حق جانا۔ ملک شام سے واپسی پر وہ حبل بت کو اپنے ساتھ لے آیا اور خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب کے لوگ بت پرستی کرنے لگے۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ عمر بن لہی ہی تھا کہ جس کو ایک جن نے بتایا کہ جدہ میں قوم نوح کے بت دفن ہیں۔ چنانچہ عمر بن لہی نے وہ بت نکالے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ عمر بن لہی نے حج کے ایام میں ان بتوں کو مختلف قبیلوں کے حوالے کیا اور یوں ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہو گیا۔ یغوث حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 5 عبادت گزار لوگوں میں سے ایک یغوث بت تھا۔ یغوث نامی شخص اپنی عبادت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کی مورتیاں بنائی اور اپنے گھروں میں نصب کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے ان 5 کی عبادت شروع کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان مورتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیلاب کی زد میں تباہ و برباد کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ روایات ملتی ہیں کہ جب عمرو بن لہی نے یغوث بت نکالا تو اس نے یہ قبیلہ مزہج کے حوالے کیا، جسے انہوں نے یمن اور حجاز کے درمیانی مقام پر نصب کر دیا تھا۔ یعوق یہ ایک بہت ہی پرانا بت تھا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بت کا ذکر سورہ نوح میں دوسرے 4 بتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی عبادت دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ہو رہی ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان بھی یعوق کو اپنا خدا مانتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے جیسا تیار کیا ہوا تھا۔ قبل از اسلام یہ لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ود یہ بت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ یہ قوم اس بت کو محبت اور عبادت کا خدا مانتی تھی۔ عرب والوں نے اس بت کا 2 بت جندل کے مقام پر نصب کر رکھے تھے۔ قبیلہ بن کلب اور قبیلہ قریش کے لوگ اس بت کو اپنا خدا تسلیم کیا کرتے تھے۔ عرب کی تاریخ میں اس بت کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اس بت کو ودم اب مکہ نام بھی دیا گیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا بت گنیش بھی ود کی ہی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام ود بڑے شوق سے رکھتے تھے۔ سوا قرآن پاک میں سوا کا نام ایک جھوٹے دیوتا کے نام سے درج ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ قبل از اسلام لوگ سوا دیوی کی عبادت کیا کرتے تھے، جس کو روحات نامی علاقے میں نصب کیا گیا تھا۔ سن 8 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمرو بن العاص نے اس مندر کو توڑ دیا تھا۔ نصر کے لغوی معنی ہے گدھ یا عقاب۔ نصر نامی اس جھوٹے دیوتا کا نام قرآن پاک کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہوا ہے۔ یہ عرب کے علاقے برقہ میں نصب کیا گیا تھا، جو شکل و صورت کے لحاظ سے عقاب سے ملتا جلتا تھا۔ قبیلہ حمیر کے لوگ اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ قوم سبا کی پرانی کتابوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ہے۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو اہل نسور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سلطنت روم کے دور
میں اس بت کی عبادت بڑے عروج پر تھی۔ رومن لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بت طاقت اور لفانیت کا نشان ہے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کی خوب عبادت کی جاتی تھی۔ بال بت کا نام بھی قرآن پاک کی سورہ صفات آیت نمبر 125 میں آیا ہے۔ اس بت کی عبادت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ جس شہر میں یہ بت نصب تھا اس شہر کا نام بھی بال بک رکھا گیا تھا۔ یہ سونے کا تیار کیا گیا تھا جس کی لمبائی تقریباً 20 ہاتھ بتائی جاتی ہے۔ اس بت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 400 ملازم ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس بت کو بال کے رسول کہا جاتا تھا۔ اس بت پر پیدا ہوتے ہی بچے قربان کیے جاتے تھے۔ اس بت کی عبادت کرنے والی قومیں یہاں اپنی مرادیں لے کر آتی تھیں اور جن کی مرادیں پوری ہو جاتی جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسی وقت وہ بچہ اس بت کو بطور نذرانہ پیش کیا جاتا، پھر ان بچوں کو آگ میں ڈال کر مار دیا جاتا۔ اللہ پاک نے ان بتوں کا قرآن پاک میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔